بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ علیم و حکیم کے نام سے جو دکھیاروں کو دکھ سے نجات اور بیماروں کو شفائے کامل عطا فرماتا ہے۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر جن کی طفیل و برکت سے اللہ جل شانہ تمام عالم کی دعائیں قبول و مقبول فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا خادم حکیم رضا الہی۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نماز کے طبی فوائد۔ اچھا، نماز کے طبی فوائد تو کافی سارے جو ہے ہمارے علماء اکرام مساجد میں جو ہے اس کے بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارے وائز اس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، لیکن بندہ خاکسار جو ہے آج آپ کو اس کے طبی فوائد بتائے گا، جو کہ طبی فائدے اس کے کیا ہیں۔ اس وقت ہمارے ہاں معاشرے میں بڑھتا ہوا نفسیاتی اور جذباتی ہیجان، اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ایسے مسائل جس میں قوت ارادی کا کم ہونا، قوت ارادی کا کمزور ہونا۔ ہم صبح کچھ سوچتے ہیں کہ شام کو یہ کام کرنا ہے اور پھر وہ نہیں ہوتا ہم سے، اور مسلسل وعدہ خلافیاں ہم کیے جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں اب وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ جسمانی اور روحانی اعتبار سے ہم جو ہے وہ کافی حد تک کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نماز سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 600 سے زائد دفعہ نماز کا ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ یہ کہ اسلام کا دوسرا اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز کا جو پڑھنا ہے 5 وقت کا، وہ یہ ہے کہ ایک تو اس سے ہمیں روحانی طور پہ ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے، اور اگر ہم احساس تنہائی میں ہیں تو احساس تنہائی سے، یعنی ہم احساس تنہائی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نفسیاتی الجھن کا شکار رہتے ہیں، ہم ذہنی انتشار کا شکار رہتے ہیں، ایک قلبی اضطراب کا شکار رہتے ہیں، اور اس اضطراب کے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے ہم بہت ساری اینٹی ڈپریشن میڈیسن کھاتے ہیں، بہت ساری نفسیات کی ادویات کھاتے ہیں، اور پھر تنہا ہو جاتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسا احساس ہے جو فرد کی تنہائی کو ختم کرتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں باجماعت، 5 دفعہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، 5 دفعہ جب آپ جا کے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرتے ہیں، اور اس سے ایک احساس سے تنہائی جو ہے آپ کا وہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو ہمارے ہاں اگر آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں تو بہت سارے ضعیف بزرگ لوگ ہیں، ان کے چہرے روشن ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے خود پہ قابو پا رکھا ہے، خود کو پابند بنا دیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور، جب نماز کے لیے اذان کا وقت ہوتا ہے تو وہ صبح اٹھ جاتے ہیں اور نماز کی فکر کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بہت سارے طبی فوائد ہیں۔ ان طبی فوائد میں جو بھی اس وقت دور حاضر میں ہونے والے جو امراض ہیں، جس میں خصوصی طور پہ روحانی بے اطمینانی، قلب کا اضطراب، ذہنی انتشار، اس کے علاوہ ایسے پرابلم، ایسے مسائل جن کے لیے آپ مہنگے مہنگے سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اور اپنا علاج کروانے کے لیے ڈھیروں سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن تو بھی آپ کو سکون نہیں ملتا سوائے نیند آور ادویات کے، یا ایسی ادویات کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملتا کہ آپ کو کھا کے نیند بیہوشی یا بیہوشی کی ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ آدھا دن جو تھا وہ آپ کا اضطراب میں گزر گیا، پریشانی میں گزر گیا، غم میں گزر گیا، انتشار میں گزر گیا، ذہنی ٹینشن میں یا انزائٹی میں گزر گیا۔ باقی جو آدھا دن تھا وہ آپ نے میڈیسن کھا لی اور اس سے آپ بیہوش ہو کر پڑے رہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصہ کے بعد اس میڈیسن نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ آپ روتے رہیں، روحانی بابوں کے پاس جاتے رہے، دم درود کراتے رہے، تعویذ گنڈے کراتے رہے، لیکن نیند نہ آئی۔ تو یہ نماز کے اندر ابھی ایک جو اٹالین ایک تھے جو نو مسلم تھے، وہ ماہر نفسیات تھے، ان کا نام ہے جمال عبد الرحمن۔ جمال عبد الرحمن وہ ماہر نفسیات تھے جنہوں نے اسلام سے متاثر ہو کر نو مسلم وہ اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد انہوں نے نفسیاتی جو امراض ہیں ان کا علاج کیا۔ نماز سے کس طرح سے کیا کہ نماز
ارتکاز دیتی ہے، نماز آپ کی توجہ کو مرکوز کرتی ہے. نماز ایک جو ہے وہ ہمارے ہاں آج کل مراقبہ اور دیگر چیزوں کی بہت ساری ریاضتوں کی جو ہے وہ مشقیں چل رہی ہیں. ہمیں کافی ساری روحانی جو ہے وہ ڈائجسٹوں میں یا ایسے مضامین میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ہمیں یکسوئی کی مشقیں کرائی جاتی ہیں، جس میں شمع بینی ہے، جس میں یوگا ہے، جس میں ارتکاز توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے کسی مخصوص رنگ کو، کسی مخصوص روشنی کو دیکھنا یا اس کا تصور کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن یہ کارگر نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر کارگر نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان نے اپنی ذہن سے ان چیزوں کا ایک جو ہے ایک حربہ یا ایک جو ہے وہ قاعدہ اس نے بنایا ہے انسان نے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ارتکاز ہو، لوگوں کی توجہ یکسو کرنے کے لیے. جب توجہ یکسو ہوتی ہے، ارتکاز توجہ جب آتا ہے تو اس میں آپ جب یکسو ہوتے ہیں تو بہت سارے امراض جو ہے اس سے آپ کے جو ذہنی خلفشار ہیں، انتشار ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، عصبی تناؤ آپ کا کم ہو جاتا ہے. 5 وقت کی جو نماز ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بار بار فرمایا، جس کے پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی، وہ محض اور محض ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں جو ہے وہ جنت ملے گی اور ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، محض اور محض صرف ایک اسلام کا رکن سمجھ کے نہیں، بلکہ اس کے نماز کی اتنی برکات ہے کہ اس کا ہمارے جسم پہ اس کے اتنے اثرات پڑتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ بہت تندرست رہتے ہیں. تندرست و توانا ہونے کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز جو ہے ہمارے لیے شفا بھی بنا دیتے ہیں. عبادت کے ساتھ ساتھ، ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. ایک حالیہ ریسرچ آئی ہارورڈ یونیورسٹی میں کی گئی حالیہ تحقیقات کے مطابق، جو کہ 17,000 افراد پر کی گئی. اس میں بتایا گیا کہ ایک معتدل ورزش 3 میل کی جاکنگ سے بہتر ہے. 3 میل کی جو واک کرتے ہیں آپ، صبح صبح اٹھتے ہیں بہت زیادہ واک کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ واک نہ کریں، واک کریں، لیکن واک اگر آپ کرتے ہیں تو آپ نماز بھی پڑھنا شروع کریں. یہ جو کہ جدید جو ہے ایک یونیورسٹی ہے جس میں یہ تحقیق ہو چکی ہے، جس میں 17,000 لوگوں پر یہ تجربہ کیا گیا کہ ان کو ایک معتدل اور ہلکی ورزش کرائی جائے، اور اس انداز میں ورزش کرنے والے افراد دیگر افراد کی نسبت طویل اور بھرپور زندگی گزارتے ہیں. ہمارے مشاہدے کی بات ہے، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں جو بزرگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ ہم سے یا جو نماز نہیں پڑھتے ان سے کافی تنومند اور چاق و چوبند ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم نماز کے طبی فوائد کے حوالے سے مہروں کے مسائل آپ کو بتائیں گے کس طرح سے حل ہوں گے، آپ کا ارکن نساء کا مسئلہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے، آپ کا موٹاپا کس طرح سے دور ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں گلاز بول رہی ہوں. کون بول رہی ہیں؟ بلاز. اچھا ٹھیک ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے. کراچی سے. جی بولیے. جی میرا نا دوائی میڈیسن کھاتی، میرا بی پی ہائی رہتا ہے، اکثر رہتا ہے، اور میرے کان کے باہر بہت درد ہوتا ہے، باہر سائڈوں میں بہت پریشر پڑتا ہے اور درد ہوتا ہے. بی پی تھئی بھی جب بھی درد رہتا ہے میرے. میں میڈیسن بھی کھاتی ہوں، میں پھر بھی ٹائم سے کھاتی ہوں، نہ وہ بھی کم کھاتی ہوں. اچھا نماز پڑھتی ہیں آپ؟ نماز تو پڑھتی ہوں، وہ چھوٹ جاتی ہے. اچھا دیکھیں، نماز میں جب ہم وضو کرتے ہیں نا تو نماز میں جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں ایک میں بند کرتی ہوں، آپ بتائیے. ہاں ٹھیک ہے، بند کریں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رضا بھائی، میں نے کل آپ کو کال کی تھی اور میں نے آپ کو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کی تھی. جی مجھے دوبارہ بتا دیں. ان کے نا مطلب یہ مسلس کا مسئلہ بنا ہوا ہے جسم میں. تو آپ نے دوائی بتائی تھی، اس میں آپ نے شہد بتایا تھا، وہ کتنا شامل کرنا تھا؟ ہاں شہد اس میں 1 پاؤ کے قریب شامل کریں. اور آپ کا پروگرام رپیٹ میں مطلب صبح میں 7 o'clock آپ نے بتایا تھا تو وہ نہیں ہوا تھا صبح میں رپیٹ. اچھا رات میں رپیٹ ہوتا ہے، دوسرا کہ صبح؟ اور میں اچھا صبح رپیٹ ہوا تھا. آپ نا کائنڈلی یہ جو ہے فالج کسی بھی قسم کا، اس پہ بھی کوئی ایک پروگرام کریں.
میں نے کل ایک ایسا نسخہ بتایا تھا جس میں آپ کے سوال کے بعد میں نے فالج، ادرنگ، لقوہ، راشا، اس کی تمام اقسام کے حوالے سے میں نے نسخہ بتایا تھا، اور آپ نے نسخہ نوٹ کر لیا۔ اس میں 1 پاؤ شہد استعمال کریں اور اس کا معجون بنا کے 1 چمچ صبح شام کھائیں، کھلائیں ان کو، انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نماز کے طبی فائدے میں ایک فائدہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج کل لوگوں کے بال بڑے جھڑ رہے ہیں، اور بال جھڑنا رک جائیں گے آپ کے، اور وہ بھی انشاءاللہ 21 دن میں۔ میرے ساتھ رہیے گا، وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفہ سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تھیں جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ اچھا، ہائی بلڈ پریشر میں ایک چیز بڑی خاص ہے، ایک خاص علامت ہے جو میں بتاتا ہوں، وہ تقریباً 80% جو مریض ہیں ہائی بلڈ پریشر کے وہ محسوس کریں گے۔ ہائی بلڈ پریشر میں ایسا ہوتا ہے کہ گردن کے پیچھے والا جو حصہ ہے، یہ جو حصہ ہے اس میں تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور عموماً جو ہے گردن کے پیچھے اگر آپ ہلکا سا مساج بھی کریں تو درد ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو عصبی نظام ہے وہ سارے کا سارا آپ کی گردن کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہوا ہے، یہاں سے گزرتا ہوا پورے جسم میں جاتا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر سے یہ سمجھ لیں کہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے اصل میں ہائپر ٹینشن ہے، یا ہم اسے کہیں کہ یہ ذہنی اضطراب ہے، ذہنی پریشانی ہے، اور اس کے باعث ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ وہ تناؤ جب ہم مسح کرتے ہیں وضو کے وقت، تو مسح کرنے سے بی پی جو ہے وہ کافی حد تک ہمارا نارمل ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا، میرے مشاہدے کی بات ہے کہ ان کے ہاں ایک بندہ تھا، وہ آیا تو اس نے بولا جی میرا بی پی اچانک ہائی ہو گیا، اور میں نے آج ٹیبلٹ جو تھی وہ میں نہیں لایا اور کھائی بھی نہیں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں، فوری طور پہ جو ہے آپ نے ہاتھ جو ہے ان کو اسی طرح سے آپ پانی سے ترک کریں، اور مسح کی صورت جس طرح مسح کیا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے آپ مسح کریں۔ اس طرح سے 3 بار کریں، 10 منٹ کے بعد آپ کی طبیعت جو ہے اللہ کرے گا بہتر ہوگی۔ 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پلایا جو کہ نارمل پانی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ان سے دوبارہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میری طبیعت پہلے کی نسبت بہتر ہے لیکن پوری طرح سے نہیں ہے۔ اچھا، دوبارہ مسح کرنے کا کہا گیا۔ اس طرح 3 بار جب ان سے مسح کرایا گیا تو اس بندے کا بی پی ٹھیک ہو گیا، بلڈ پریشر اس کا صحیح ہو گیا۔ یعنی جو اس کو بھاری پن محسوس ہو رہا تھا اس وقت وہاں چیک تو نہیں کر سکتے تھے ہم، لیکن مریض نے بھی جو اپنی کیفیات ہوتی ہیں ہائی بلڈ پریشر کی، ان کو مخصوص کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے یہ کہا جی میرا بی پی ہائی ہو گیا۔ لیکن اسی نے کہا کہ بعد میں 3 بار مسح کرنے سے، اس طرح یہ عمل جو ہے 2-3 بار کرنے سے اس کا بی پی جو ہے وہ کافی حد تک نارمل ہو گیا۔ مشاہدے کی بات ہے، اور آپ یہ کر کے بھی دیکھیں، جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں جب مسح کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں سکر سے بات کر رہی ہوں، کرن بات کر رہی ہوں۔ ہاں کرن، کیڑا حال ہے بابا؟ خوش ہے خیرا؟ ہاں ہاں سر خوش ہے، تو خوش ہے؟ ہاں ماں ٹھیک ہے، ہاں اردو میں گلائے۔ ہاں کہاں سندھی میں کچھ ہوگا لائے ہو؟ اچھا آپ اردو میں بات کریں، آپ دوسرے بھی سنیں گے نا۔ وہ میں یہ پوچھنا تھا کہ میرے ابو کو بہت مسئلہ ہے معدے کا۔ اچھا، معدے میں کیا ہوتا ہے؟ ابو کو نیند صحیح سے نہیں آتی، اور وہ کیا ہے نا گھبراہٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے کوئی چیز بھی کھاتا ہے تو۔ اچھا، ابو کی عمر کیا ہے؟ ابو کی عمر 40 نہیں 50 تک ہوگی۔ 50 تک ہوگی۔ ابو کام کیا کرتے ہیں؟ ابو مزدوری کرتے ہیں، مسترات کا کام کرتے ہیں۔ مزدوری کرتے ہیں؟ جی جی۔ رات کو صحیح سوتے ہیں؟ نیند سوتے ہیں صحیح؟ نہیں، نیند بالکل بھی نہیں آتی، ابو کو گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور خواب برے برے خواب دیکھتا ہے، ڈرتا ہے۔ ابو نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ سچی سچی بتاؤ۔ ہاں پڑھتے ہیں، اب کبھی پڑھتا ہے رات کے ٹائم پڑھتا ہے تو کبھی نہیں پڑھتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کبھی پڑھتے ہیں۔ آپ سے یہ پوچھنا تھا، کل آپ بتا رہے تھے بئی پھل ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کا نام سندھی میں دوسرا کوئی ہے یا یہی نام ہے؟ ہاں سندھی میں میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ ایسی ہوتا ہے جیسا کہ ناشپاتی ہوتی ہے۔
سکر سے مل جائے گا یہیں سے؟ سکر سے مل جائے گا، نہیں تو آپ ہمارا جو ہیلپ لائن نمبر ہے اس پہ رابطہ کر کے اس کو منگا سکتے ہیں۔ اس کا مربع مل جائے گا آپ کو، بہی کا مربع۔ آرڈر پہ مل جائے گا؟ ہاں جی بالکل آرڈر پہ مل جائے گا۔ اور بہی جو ہے وہ ناشپاتی اور امرود ان دونوں کے بیچ کا ایک پھل ہے۔ میں نے بہی کے پروگرام میں اس کی تصویر بھی دکھائی تھی، اور آپ بہی سکھر میں شاید نہ ہو، آپ یہاں سے منگوا سکتے ہیں، ہمارے ہیلپ لائن نمبر سے آپ کال کر کے بہی منگوا لیجئے گا۔ اور دوسری بات ہے آپ کے ابو کو میں نسخہ بتاتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حکیم صاحب کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں کاشف بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ اور کاشف بھائی کی حال نے تواڈے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ لاہور میں سردی ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے۔ دبا کے ہو رہی ہے؟ دھند بھی پڑ رہی ہے وہاں؟ نہیں ہے فی الحال، اتنی تو نہیں ہے اسے۔ اچھا ہاں پوچھیں کاشف بھائی۔ سر میں نے کل بھی کال کی تھی تو وہ لائٹ نہیں تھی، تو صبح ریپیٹ بھی شو نہیں ہوا آپ کا۔ ہاں صبح شو ریپیٹ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے کاشف پوچھیں۔ جی تو وہ میرے بالوں کا مسئلہ تھا، تو میرے سر میں خارش ہوتی ہے، تو جہاں پہ خارش ہوتی ہے وہاں پہ دانے سے بنتے ہیں اور وہاں پہ ابھار بن جاتا ہے۔ بالوں کا مسئلہ ہے، سر میں خارش ہوتی ہے، بال دائرے کی صورت میں تو نہیں اڑے ہوئے آپ کے؟ نہیں دائرے کی صورت میں نہیں، اور ایک جگہ پہ جیسے کھجلی سی نہیں ہوتی ہے اور کچھ چیز چلتی ہے اور وہ خارش ہوتی ہے وہاں پہ، اور پھر وہیں سے بال جھڑنا شروع ہوتے ہیں۔ اچھا پھر وہیں سے جھڑنا شروع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے ساتھ رہیے گا، بالوں کے حوالے سے میں نسخہ بتاتا ہوں، لیکن ایک نسخہ جو کہ میں آپ کو نماز سے بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب رکوع اور سجدہ، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ جو بلڈ سرکولیشن ہے ہماری وہ سر کی طرف بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سجدہ کرنے سے چکر آنے کی جو شکایت ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، نظر کو طاقت ملتی ہے، اور بالوں کا جھڑنا جو ہے اس سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کہیں گے جی حکیم صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے بال جھڑتے ہیں، تو ہم تو رکوع و سجود بھی کرتے ہیں پھر بھی بال جھڑتے ہیں۔ تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے اس میں آپ سجدے جو ہے وہ آپ اپنی جو نماز ہے وہ پوری کریں، اپنے سجود جو رکعتوں کے ہوتے ہیں وہ پورے کریں، اس کے بعد 2 اضافی سجدے آپ کریں، اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو پڑھتے ہیں تسبیح سجدے کی وہی آپ پڑھتے رہیں، لیکن سجدہ جو ہے وہ تقریباً 5 منٹ تک کا ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ آپ جو سجدے کی تسبیح ہے اس کو بلند آواز سے پڑھیں۔ اچھا اب ہوگا یہ کہ جب آپ تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں گے تو دوران خون آپ کے چہرے کی طرف اود کر آئے گا، زیادہ آئے گا، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ سن ہونے لگیں گے، بھاری ہو جائیں گے۔ جب یہ کیفیت ہو تو آہستہ سے آپ پھر قیام کی صورت میں بیٹھیں، اور قیام کی صورت میں بیٹھیں 1 منٹ تک، اس کے بعد پھر آپ سجدہ کریں۔ اس طرح سے یہ سجدے کریں، اور یہ ان کو سجدہ حاجت بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ آپ کا جو مرض ہے وہ بال جو جھڑنے کی شکایت ہے، یہ 3 سے 4 دن میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت فرق پڑتا ہے۔ مزید یہ کہ میں میرے ساتھ رہیے گا، بالوں کو لمبا گھنا کرنے کے لیے میں نسخہ ضرور بتاؤں گا۔ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ کیسے حکیم صاحب؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں نازش بات کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کے مخصوص ایام بند نہیں ہو رہے، یعنی تقریباً 2 مہینے ہو گئے، انہیں کسی چیز کا آرام نہیں آ رہا۔ اچھا نازش کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ کراچی سے بات کر رہی ہیں۔ امی کی عمر کیا ہے؟ امی کی عمر 38 سال ہے۔ 38 سال ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو جو ٹھیک ہے، بتا دیں صحیح سے۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اچھا آپ نے ان کا کوئی ٹیسٹ کرایا ہے؟ جی ٹیسٹ کروایا، انہوں نے کہا اوبری اور ہارمونل مسئلہ ہے۔ ہارمونل مسئلہ ہے، کوئی سسٹ یا رسولی نہیں ہے؟ نہیں رسولی نہیں ہے۔ رسولی یا سسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے میں بتاتا ہوں، میرے ساتھ رہیں آپ۔ دوسری بات یہ کہ کراچی میں جو بھی لوگ ہیں ہمارے قریب تر ہیں، ہمارا طب نبوی سینٹر ہے یہاں کراچی میں، اور آپ ہمارا فون نمبر جو ہے وہ چل رہے ہیں، آپ اس پہ کال کر کے وہاں کا ایڈریس لے سکتے ہیں، اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، وہاں ضرور جائیں۔ اور وہاں جانے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کراچی میں رہتے ہیں اور کچھ دور نہیں ہے، اور معالج جو ہے آپ کو جو آپ کی کیفیت کے لحاظ سے مرض کی نوعیت کے اعتبار سے دوائی جو ہے طب نبوی کے اصولوں کے تحت تجویز کرے گا۔ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، میرے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم اور بھی نماز کے معجزاتی جو فوائد ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفہ کے بعد پھر سے حاضری خدمت ہیں۔ وقفہ سے پہلے ہمارے ساتھ وقفہ کے دوران بھی ایک کالر تھیں، وقفہ سے پہلے بھی تھیں ایک کالر۔ اچھا، وقفہ کے بعد جو کالر تھیں ہمارے ساتھ، اصل میں کچھ کالر ایسے ہوتے ہیں یا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہم وقفہ کے بعد بھی لیتے ہیں، تو ان کا ایک مسئلہ تھا، جیسے کہ آسیہ تھیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، جن کا مسکریج ہو چکا ہے، جنہوں نے پہلے اپنا سسٹ کا آپریٹ کرایا ہے اور اس کے بعد پھر یہ کیفیات جو ہے اس طرح کی ہو رہی ہیں اور مسکریج ہو گیا ہے۔ مسکریج عمومی طور پہ ایک ہم طب میں اسے کہتے ہیں اسقاط حمل۔ اس میں مخصوص یعنی مہینوں میں، تیسرے ماہ میں، چوتھے ماہ میں، پانچویں ماہ میں جو ہے اس میں بچہ ضائع ہو جاتا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس حمل جو ضائع ہوتا ہے اس کا تو ایک الگ سے طریقہ علاج ہے، لیکن ابتدائی طور پہ جو طب نبوی کی روح سے، طب نبوی کی روشنی میں جو ہم آپ کو نسخہ بتا رہے ہیں، آپ یہ استعمال کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اس میں چند ایک پرہیز بہت ضروری ہیں، جس میں کہ مسور کی دال ہے، بڑا گوشت ہے، فارمی انڈا ہے، فارمی مرغی ہے، یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ شہد اس میں آپ کے جو یہ کیفیات ہے، اس میں شہد کا استعمال آپ کے لیے بہت مفید رہے گا۔ اس میں آپ 2 چمچ شہد جو ہے وہ صبح خالی پیٹ لیا کریں، ایک گلاس پانی میں ملا کر، اور اس کو مسلسل استعمال کرتے رہیں۔ دوسرا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ارک مکو، ارک کاسنی آدھا کپ لے لیں اور ہیبا لیف شہد، یہ آپ اس میں 2 چمچ ملائیں اور اتنا پانی ملائیں کہ 1 گلاس بن جائے۔ میں پھر سے بتا رہا ہوں، ارک کاسنی آدھا کپ، ارک مکو آدھا کپ، پانی اتنا کہ 1 گلاس ہو جائے، اس میں 2 چمچ ہیبا لائف شہد ملا کر صبح خالی پیٹ پئیں۔ اس سے آپ کے جو رحم ہے اس کے کافی سارا جو نظام ہے آپ کا وہ سیٹ ہوگا، اور بچہ دانی کے اندر کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے سیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ نسخہ آپ نوٹ کر لیں، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں کست شیریں ہے، بہی دانہ، میتھی دانہ، کلونجی، بڑی الائچی۔ کست شیریں، بہی دانہ، میتھی دانہ، کلونجی، بڑی الائچی، یہ ساری چیزیں آپ 30 گرام لے لیں اور 1 پاؤ ہیبا لائف شہد میں ان کو ملا لیں، ایک معجون کی صورت بن جائے گا۔ اس کا 1 چمچ صبح شام آپ کھانے کے بعد لیا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ اور یہ کورس آپ مسلسل جو ہے 3 ماہ تک کریں، 3 ماہ کے بعد پھر آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کریں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آج ہم بات کر رہے تھے نماز کے طبی فوائد کے حوالے سے، تو نماز کے بہترین فائدے جو ہیں وہ ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف جب ہم رجوع ہوتے ہیں تو دنیا داری کی اور ریاکاری اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ اور اس وقت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں، جن کو ہم کہتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ تو حکمت عملی کے تحت ہم نے بولا تھا۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی پالیسی کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی کاروباری جو ہے ہیر پھیر کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں جی یہ ہماری حکمت عملی تھی، مجبوری تھی، بندہ ایسا تھا، یہ راستہ اختیار نہ کرتے تو اس سے پیسے نہ نکلتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اعلیٰ رتبہ بندہ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی خوشامد کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اس کی غلط بات کو بھی ہم کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے، تو یہ ریاکاری میں شمار ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی کون؟ ہیلو، ہاں ہاں آواز آ رہی ہے آپ کی، بولیں۔ اور یہ آواز، ہیلو، ہاں جی تہاڈی آواز آ رہی ہے، ہاں بولیں۔ جی صاحب، مجھے نا نیند نہیں آتی۔ اچھا آپ ایسے کریں، ٹی وی کی آواز بند کریں۔ ٹی وی کی آواز بند کی تھی۔ اچھا آپ بولیں آپ۔ ہیلو، ہاں ہاں آواز آ رہی ہے، دسو جی کی مسئلہ ہے تہاڈا؟ مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ اچھا نیند نہیں آتی، پھر نیند آتی ہے، ایسے نیند نہیں آتی۔ رات کو نیند نہیں آتی، نماز پڑھتی ہیں آپ؟ ہاں جی۔ اچھا بلڈ پریشر ہے آپ کو؟ ہاں جی بلڈ پریشر ہے، بلڈ پریشر سے بھی گولی کھاتی ہوں۔ بلڈ پریشر کی گولی بھی کھاتی ہیں؟ پیٹ صحیح رہتا ہے، گیسز تو نہیں ہوتے؟ کیا؟ پیٹ صحیح رہتا ہے آپ کو، گیس وغیرہ تو نہیں ہوتی، بد ہضمی؟ ٹھیک ہی ہے، پیٹ ٹھیک ہے، پیٹ صحیح ہے آپ کا؟ ہاں جی۔ نیند کا مسئلہ بس زیادہ مجھے نا۔ ٹھیک ہے، اللہ بہتر کریں گے، آپ میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام،
میں نفیس محمود بات کر رہا ہوں صاحب. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. بہت شکریہ، بہت اور شکریہ. اس سے یہ کہ میں نے آپ کو کال کی ہے تو میرے یہ گھٹنوں میں بہت شدید تکلیف ہے، اور گھٹنے سے لے کے میرے جو پیر کے ٹخنے اس میں چیز ہوتی ہے جب میں صبح کھڑی ہوتی ہوں. صبح جب آپ اٹھتی ہیں اس وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ جی. اور ایک میرے یہ پیٹ کا میرا مسئلہ ہے، یہ معدے کے پاس میں مرچ والی کوئی چیز کھا لوں میرے بہت جلن ہوتی ہے. اور مطلب اب میں اپنا پرہیزی کھانا رکھا ہے، جیسے سابو دانہ ہے، کھچڑی ہے، دلیا ہے، یہ کھا رہی ہوں، کیلے لے لیے. اچھا، بلڈ پریشر صحیح رہتا ہے آپ کا؟ جی بلڈ پریشر صحیح رہتا ہے آپ نہیں، کا؟ الحمدللہ وہ سب نارمل ہے. وہ سب میری نارمل عمر ہے؟ 64 ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے، باقی سب ٹھیک ہے. اور یہ حکیم صاحب، یہ بال بہت جھڑ رہے ہیں، جھڑ کیا رہے ہیں، کنگا کرو تو کافی بال آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پلیز بتاؤ. ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، آج یہ چیزیں جڑی بوٹی بہت اچھی بتاتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے یہ کہ ایبا نائٹ سے منگاؤں گی، لیکن آپ ہمیں اگر لکھ کے بھی سامنے آ جائے نا میتھڈ، تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. میں آپ کا پروگرام ہر چینل پہ دیکھتے ہیں، آپ بہت اچھی چیزیں بتاتے ہیں. شکریہ، بہت شکریہ. اصل میں مسز محمود بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور پھر جو کالرز آتے ہیں ان کی، جیسے آپ نے کال کی تو اب اس کا نسخہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، تو اس میں طے شدہ نہیں ہوتے، اس لیے ہم جو نسخے پہلے طے کر لیتے کہ جی ہم نے یہ بتانے، تو چلو وہ تو اسکرین پہ چل سکتے ہیں نا. تو یہاں مختلف، ہاں یہاں یہ مسئلہ ہے. آپ میرے ساتھ رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور پیروں میں درد ہوتا ہے صبح کے وقت میں، اور ماشاءاللہ سے 64 سال آپ کی عمر ہے، بی پی آپ کا صحیح ہے، تو آپ یقینی طور پہ روحانی اطمینان ہے آپ کو. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کم ہو جاتی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اجوا بلیسنگ اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اجوا بلیسنگ میں آپ جو عام جو ہم ٹونک لیتے ہیں یا عام وٹامنز جو لیتے ہیں وہ لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. سردی کے موسم میں جو بزرگ حضرات ہیں اگر اجوا بلیسنگ 1 چمچ صبح شام لیں تو اس سے بھی جسم کے اندر کافی ساری حرارت بھی رہے گی، قوت بھی رہے گی، حرارت عزیزی بھی رہے گی، اور آپ کا نروس اور مسکولر جو نظام ہے، پٹھوں کا اعصابی اور عضلاتی جو نظام ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ آپ نسخہ نوٹ کر لیں. اس میں آپ نے لینا ہے کست شیریں، سورنجان شیریں، رائی، دال کلتھی. کست شیریں، سورنجان شیریں، رائی، دال کلتھی، یہ تینوں چیزیں آپ ہم وزن لے لیں، 20-20 گرام لے لیں. ان کو پیس کے آپ رکھ لیں. اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام استعمال کیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا یورک ایسڈ اگر بڑھا ہوا ہے، صبح کے وقت عموماً جو شدید درد ہوتا ہے پیروں میں اٹھنے کے دوران اور 15-20 منٹ کے بعد نارمل ہو جائے، تو یہ یورک ایسڈ کی طرف علامت ہے، دلالت کرتا ہے کہ اس سے یورک ایسڈ جو ہے آپ کا بڑھا ہوا ہے. تو یہ استعمال کریں آپ. اس کے ساتھ ساتھ یہ پرہیز ضروری ہے جس میں کہ چاول، آلو، گوبھی، بڑا گوشت، بادی جو اشیاء ہیں ان کا استعمال کرنا جو ہے وہ اس میں مناسب نہیں ہوتا. ٹھنڈے مشروبات جیسا کہ لسی، کولڈ ڈرنک، جوس، ایسی چیزوں کا استعمال سے اجتناب برتیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. دوسرا، ہمارے ساتھ ایک کالر تھی جن کو رات کو نیند نہیں آتی، ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے. جی ہم آپ کو ایسا نسخہ بتا دیتے ہیں کہ جس سے آپ کو رات کو نیند بھی آئے گی، آپ کا بلڈ پریشر بھی صحیح ہوگا، لیکن بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفہ سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھیں جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، اور ہائی بلڈ پریشر اور اس کے ساتھ بے خوابی، ان دونوں چیزوں کے لیے نسخہ بہت اچھا ہے، بہت مفید ہے. آپ اس کو بنائیں، استعمال کریں، اور اس کا دنوں میں فائدہ ہوتا ہے. آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلد فائدہ ہوگا. اس پہ کست شیریں، بال چھڑ، چھوٹی الائچی، کست شیریں، بال چھڑ، چھوٹی الائچی، اسرول اور ثابت دھنیا. کست شیریں، بال چھڑ، چھوٹی الائچی، اسرول، ثابت دھنیا، یہ ساری چیزیں آپ 30-30 گرام لے لیں اور ان کو باریک پیس کے رکھیں. اچھا، اب اس کا چھوٹا آدھا چائے والا چمچ آپ جو ہے صبح ناشتے کے بعد لیں، پھر رات کو سوتے وقت لیں.
جب نیند آنا آپ کو شروع ہو جائے، پانی کے ساتھ لینا ہے، جب نیند آنا شروع ہو جائے، جب آپ دیکھیں کہ نیند بھی آ رہی ہے، بی پی بھی نارمل ہے، تو پھر اس کی مقدار کم کر دینی ہے۔ پھر 4 چٹکی آپ صبح شام اس کو لیتے رہیں، متواتر استعمال کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرے ایک فائدہ ہے کہ مکئی کے بھٹے کے جو بال ہوتے ہیں وہ بال آپ مٹھی بھر لے لیں اور ان کو 1 گلاس پانی میں پکائیں، جب آدھا گلاس رہ جائے اس کو چھان کے آپ پی لیں رات کو سوتے وقت۔ یہ آپ اپنے معمول میں رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہی 2-3 دن میں آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، کوئی نیند آور دوائی لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اچھا، یہ جو کچھ میں چیزیں نماز کے حوالے سے بتا دوں آپ کو کہ حضرت جابر، نماز کے حوالے سے کچھ چیزیں بتا دوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کی بے اطمینانی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کے کچھ فوائد ہیں، کچھ وضو کے فوائد ہیں، لیکن وہ ہم بعد میں آپ کو وضو کا اگلے جمعے کو ہمارا انشاءاللہ تعالی پروگرام ہوگا وضو کے طبی فوائد پہ، وہ میں اس میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تکبیر میں، نماز میں جب تکبیر کے لیے ہم دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک لے جاتے ہیں تو اس سے گردن اور کندھوں کی ورزش ہوتی ہے اور یہ دل کے امراض سے تحفظ فراہم کرتا ہے، فالج کے خطرے سے بچاتا ہے۔ نماز میں قیام سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، نظر سجدہ گاہ کی طرف مرکوز کرنے سے دماغی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اعصاب میں توانائی پیدا ہوتی ہے، کمر کے عضلات مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ قیام میں جب ہم بیٹھتے ہیں اس میں خصوصی طور پہ جو L6 L7 ہے، ایک تو اس کے نیچے جو نرو ہوتی ہے اس کا فعال بہتر ہوتا ہے 2 کنڈیشنوں میں، ایک قیام میں، دوسرا جب ہم رکوع میں جھک رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم قیام میں بیٹھتے ہیں تو پیروں کے دونوں تلوے ایک مخصوص انداز میں ایک جگہ پہ ہوتے ہیں اور ان پہ ایک مخصوص پریشر پڑتا ہے۔ یہ پریشر آپ کے جو اعصابی تناؤ ہے، جو دماغی اعصابی تناؤ ہوتا ہے، اس میں آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے، جس میں خصوصی طور پہ اعصابی تھکان جو ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ رکوع کی حالت میں جو ہمارا بلائی نصف بدن کا حصہ جو ہے وہ جھک جاتا ہے، جس سے دل زیادہ جو ہے وہ پریشر سے خون کو پمپ کرتا ہے اور اس سے پنڈلیوں کو اور ریڑھ کی ہڈی کو خصوصی طور پہ قوت ملتی ہے، گردن کے عضلات کو قوت ملتی ہے، پیٹ کے عضلات کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے، حرام مغز کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے، اعضاء کا سن پن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی نماز کے دیگر جو فوائد ہیں، طبی فوائد، ان میں بھی نظر کی کمزوری، دل کی کمزوری کو دور کرنے میں معاون ہے۔ اچھا، سجدہ جو ہے، سجدہ جو بھی ہم کرتے ہیں اس میں اگر کچھ سیکنڈز کا سجدہ ہوتا ہے لیکن اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں۔ اس سے دماغ، اعصاب، سر، دیر کے حصوں، دماغ کے دیگر حصوں کو خون اور آکسیجن پہنچنے کا جو عمل ہے وہ درست ہوتا ہے، نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے، دل کی کمزوری کو دور کرنے میں سجدہ جو ہے انتہائی معاون ہے، پھیپھڑوں کی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے، آپ کا نظام تنفس بہتر ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم جو سلام پھیرتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کافی سارے فوائد ہیں۔ جو ہم دونوں جانب سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بھی طبی فائدے ہیں، جن میں گردن کے مہروں کی اکڑن کو دور کرنا، گردن کے پٹھوں کو مضبوط کرنا انتہائی اہم ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب، اسان ॻाल्हाइणो हुयो त अबू खे असांखे जेके माइदे में गरमाइश आहे ओगड़े असांजी भेण बि ॻाल्हाए वतां सां। اچھا ٹھیک ہے، آپ کے ابو کو معدے میں جلن رہتی ہے، معدے میں گرمی ہے۔ اچھا، ٹی وی کا والیوم بند کریں۔ جی ننڈ بھی نٿी अचे۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تاں فون رکھو، मां ॿुधायां पियो۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں نا نسخہ جس سے آپ کی بے خوابی بھی دور ہوگی اور بلڈ پریشر بھی صحیح ہوگا۔ ابھی میں نے بتایا ہے، کست شیریں، بال چھڑ، چھوٹی الائچی، اسرول، ثابت دھنیا، ان ساری چیزوں کو آپ باریک پیس کے رکھیں اور اس کا آدھا چائے کا چمچ صبح شام لیا کریں۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے ہے۔ یہ ادھی موں ॿुधाए छॾियो आहे तव्हांखे، हाणे तव्हां नथा ॿुधो त मां छा कयां۔ मैदे के लिए ये है कि आप बही दाना ले लें
सौंफ, मुलट्ठी और सोडा बाइकारब। बही दाना, सौंफ, मुलट्ठी, सोडा बाइकारब, ये आप चारों चीज़ें बराबर वज़न पीस के इनको रख लें और इसका आधा चाय का चम्मच सिर्फ रात को सोते वक्त लिया करें। इससे अमूमी तौर पे जो हाई ब्लड प्रेशर में गैसेस बनती हैं, गैसेस का दबाव दिमाग पे पड़ता है और निज़ाम आपका ख़राब रहता है, उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा मैदे के जो दीगर अमराज हैं उनमें भी बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, काशिफ की हमारे साथ कॉल थी, इनको बालों का मसला था। बालों का झड़ना टूटना उनका ज़्यादा था। एक तो मैंने सजूद के हवाले से बता दिया कि सजदा आप करें, लंबे लंबे सजदे करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ख़ुसूसी तौर पे नमाज फ़जर अदा करने के बाद 2 सजदे दें जो कि तवील हों, 5 मिनट के होने चाहिए और उसमें बाआवाज़ बुलंद जो है सुबहान रब्बियल आला पढ़ें, ये तस्बीह पढ़ें सजदे की, और इंशाअल्लाह ताला इससे आपका जो है बाल झड़ने का मसला 3 से 4 दिन में सेट हो जाएगा। और दूसरा है सरसों का तेल ले लें आप 100 ग्राम, उसमें मेथी दाना 30 ग्राम डालें, कलौंजी 30 ग्राम डालें और उसको आप धूप में रख दें 15 दिन तक। 15 दिन के बाद आप उस तेल को छान कर इस्तेमाल करें, उससे आपके बालों के मसाइल हल होंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मेरा नाम अरूज है, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी अरूज, बताइए। हकीम साहब, मैं ना बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। आप समझ लें कि आपकी कॉल ना मुझे बहुत देर बाद ना मैं मिली है। मैं तकरीबन कोई 1000 मरतबा कॉल में आ चुकी हूँ। अच्छा, ठीक। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मेरा मसला हल कर दें। अरूज बताएं, अब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है, आप जल्दी से बता दें। मेरा मसला जो है वो पीरियड्स का है। मैं कोई भी मेडिसिन खा लूं तो वो ठीक हो जाता है। मतलब ये नहीं कि मुझे आराम नहीं आता, मैं ठीक हो जाती हूँ। मतलब मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाई है लेकिन उन्होंने बताया कि कोई मसला नहीं है, लेकिन 4-4, 5-5 माह मेरा गैप आ जाता है। मैंने कल भी आपका वो नोट किया था, लेकिन मुझे ना सही तरह से समझ नहीं आई। मेरी 2 माह बाद शादी है, क्या मेरे पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर हो जाएंगे? अगर आपके पास कोई है तो आप प्लीज बता दें। ठीक है, आप मेरे साथ रहें, मैं आपको बता देता हूँ। आप इस्तेमाल करें तुख्म गाजर, तुख्म कासनी और राई और कुलत्थी। राई 30 ग्राम, कुलत्थी 30 ग्राम और तुख्म गाजर 30 ग्राम, तुख्म कासनी 30 ग्राम। इन चारों को आप मिला के रख लें। इसका 1 चाय का चम्मच सुबह शाम खाया करें। गुड़ अगर आपके पास हो तो गुड़ के शरबत के साथ लें। पानी नीम गर्म करें, उसमें थोड़ा गुड़ हल करें, उसके साथ आप इसका इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका जो ये मसला है ये रेगुलर हो जाएगा। दूसरा ये कि देसी अंडा बॉयल करके रोज़ाना 1 ज़रूर लिया करें, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। कम से कम 40 दिन तक मुतवातिर इस्तेमाल करें तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। नमाज के तिब्बी फ़वाइद में से एक बड़ा फ़ायदा जो है वो है इर्तिकाज़, जो कि ज़हनी इज़्तिराब है वो ख़त्म होगा, दिलों को इत्मीनान मुयस्सर होगा। और दूसरी बात है कि हमारी जो तंग नज़री है इस वक्त हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो क़ुव्वत है हमारे मुआशरे में वो ख़त्म होती जा रही है। हमने सिग्नल्स पे देखते हैं, हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखते हैं कि एक नौजवान एक बुज़ुर्ग को जो है वो गाली गलोच करता हुआ गुज़र जाता है। थोड़ी सी गलती भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं देखते कि ये बूढ़ा या ज़ईफ़ आदमी है जो अभी ड्राइव कर रहा है, उसके असाब कैसे हैं, वो कैसी कंडीशन में है, कैसे हालात में है, किस कैफियत में है, लेकिन हम उसकी थोड़ी सी गलती भी दरगुजर नहीं करते। यही चीज़ें हैं, हम अपने पड़ोसी का जो है उसकी बात को भी दरगुजर नहीं करते। ज़रा सी बात पे हमें ये जो लड़ने झगड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं। ये बढ़ता हुआ असाबी तनाव शर बन चुका है, हमारे लिए फ़साद बन चुका है और ये फ़साद मुआशरे को, हमारे एक मुस्लिम और मुनज़्ज़िम मुआशरा जिसमें सबसे पहले कि इस्लाम भाईचारे का सबक देता है और ये भाईचारा हम में से जाता जा रहा है और हमसे दूर जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह की तरफ जब हम राग़िब होते हैं तहे दिल से, एक नमाज होती है और एक नमाज होती है और एक वो होती है कि हम गए और दिखावे के लिए आ गए। नमाज जो हम 5 वक्त की पढ़ते हैं इससे ये है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें, ना कि इसलिए पढ़ें कि हमारा एतमाद बहाल हो कि हम नमाजी हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें हमारे मुआशरे में जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और इखलास से जब हम इबादत करेंगे अल्लाह ताला की तो यकीनी तौर पे लोगों के साथ भी हमारा रवैया जो है वो इखलास का होगा। नमाज में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसमें हम कहते हैं इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं और इहदिना सिरातल मुस्तकीम के दिखा दे हमको रास्ता सीधा। ये वो चीज़ें हैं, ये दुआएँ हैं जो हम मांगते हैं, इन्हीं से हमें अखलाक हुस्ना की तमीज़ मिलती है, तबलीग मिलती है। तो हमें इन चीज़ों पर अमल करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने
مسلمان ہونے کے ناطے اپنے اخلاق کو اعلیٰ کر کے پیش کرنا ہے، اپنی تنگ نظری کو ختم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو ہم وضو کے طبی فوائد بتائیں گے، اور کل پھر جو ہے آپ کی خدمت میں پھر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی چیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔